محترم سامعین کرام، کل ہم نے جو حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا جو واقعہ پڑھا اور ان کے اوپر جو عذاب آیا اس کی جو کنڈیشن تھی وہ بھی ہم نے پڑھی۔ آج ہم اس کے اندر یہ چیز پڑھیں گے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس قصے سے جو فراست والے ہوتے ہیں، وسعت نظر والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو وہ اہل فراست ہیں کون، اور اصحاب الایکا وہ بستی دوسری جو تھی وہ کون سی تھی؟ فراست سے مراد یہ ہے کہ بندے کا دل جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو، برے اخلاق کی کدورت سے اور لا یعنی کاموں سے مبرہ اور خالی ہو، یعنی اس کا دل کا جو شیشہ ہے نا وہ بڑا صاف ستھرا ہو، اور وہ دیکھتے ہی کسی شے کو فوراً بھانپ لے کہ اس کے اندر یہ چیز ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اہل فراست یعنی دنیا کے لحاظ سے کسی گاڑی کی، کسی گھر کی اتنی ایگزیکٹلی اس کا ریٹ لگاتے ہیں کہ بالکل وہ پورے کا پورا ہوتا ہے، کمی پیشی نہیں ہوتی۔ بعض بندے کسی کو دیکھ کر یہ کہہ دیتے ہیں یہ بچہ بڑا ہو کر نا عالم دین بن جائے گا، اس کی چھوٹے چھوٹے حرکتوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ بھی ایک فراست کی ایک مثال ہے۔ بزرگ لوگ جو ہوتے تھے بوڑھے، ان سے پوچھا جاتا ہے، اب بھی پوچھا جاتا ہے گھڑی کے بغیر، بابا جی بتائیں ٹائم کیا ہوا؟ تو بتا دے پتر 1:30 دا ٹائم ہو گیا۔ یہ بھی فراست کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے۔ فراست سے مراد کہ جو بندہ غور و فکر کرتا ہے قرآن و حدیث کے اوپر، دین کی کسی بات کو بھی سن لیتا ہے تو اس کو اپنے پلے باندھ لیتا ہے، اس کو فراست کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں بڑی خوبصورت بیان فرمائی گئی۔ اور اس واقعے کے اندر میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے کہ وہ ذات یعنی رب تعالیٰ جو قوم لوط کو اس فعل پر ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اگر اس قوم کے اندر بھی کوئی ایسا معاملہ پایا گیا تو اس بندے کو بھی رب تعالیٰ ہلاک کر سکتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے اوپر ان چیزوں کو لاگو کرنا اور ان سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اس کی مثالیں فراست کی بڑی خوبصورت بیان فرمائی۔ غالباً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں، تو ایک چھوٹا بچہ یعنی 15-16 سال کا ایک نوجوان وہ بھی ساتھ بیٹھ کر وضو کر رہا تھا۔ تو جس طرف اس کا پانی آ رہا تھا نا، آپ اس جگہ پر بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے۔ تو وضو فرمانے کے بعد آپ نے اس بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، ارشاد فرماتے ہیں بیٹا اپنے والدین کی نافرمانی نہ کیا کر۔ تو وہ حیران ہو گیا، حضور میری تو آپ کے ساتھ پہلی ملاقات ہے، تو اس میں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ فرماتے ہیں جو تو وضو کر رہا تھا نا، تو تیرے جسم کے ساتھ جو وضو کا پانی ٹچ کر کے جا رہا تھا، اس پانی کے اندر یہ لکھا ہوا تھا یہ بندہ والدین کا نافرمان ہے۔ یہ ہے فراست، یہ ہے فراست۔ اپنی دل کا شیشہ جب پاک صاف ہو جائے تو پھر بندے کو ان چیزوں کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا واضح طور پر ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ تم مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ بندے کا جب دل کا شیشہ صاف ہو جاتا ہے نا تو پھر رب کا نور اس کے اندر آ جاتا ہے، تو اس نور کے ساتھ پھر لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کو ساری شے چانن کی طرح واضح ہو جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے یہ بندہ یہ کر کے ہے۔ اسی طرح بزرگ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی اہل تقویٰ کے ہاں کوئی حاضر ہوتا ہے نا تو وہ جاتے ہی مل کے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ وطیرہ ہوتا تھا اور بعض میں اولیاء کرام کا بھی، ملتے تو یہ ارشاد فرماتے سب کے سامنے آپ نا نماز اپنی پوری کر لیں، دوسری مجلس میں بیٹھتے تو کہتے یار اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرو یار، مطلب کوئی نہ کوئی اس طرح کا کوئی کام کر کے آیا ہوتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں بازار گیا ہوا تھا، تو بازار گئے ہوئے ایک عورت کے اوپر میری نظر پڑ گئی، تو دل کے اندر کوئی ملال پیدا ہوا، یہ جو کچھ بھی تھا، تو واپس آئے تو آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے اس کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے، تو فوراً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یا امیر المومنین، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم پر وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برہان ہے اور فراست ہے جو رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہوئی ہے۔ مطلب کہ وہ پتہ کر لیتے تھے، اور بڑی ساری ایسی جگہوں کے اوپر جو اولیاء کرام ہیں خاص طور پر جو بزرگ ہیں وہ ان چیزوں سے آگاہ فرما دیتے تھے۔ میرے حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری علیہ رحمہ
تو آپ اس طرح کی چیزیں بڑی خوبصورت واضح ارشاد فرماتے ہوتے تھے۔ وہ ایک بندہ جو سکھنی کے ساتھ یاری لگائی ہوئی تھی، 2-3 دن اس کے گھر جاتا رہا لیکن اندر نہ سکھ نظر آتا رہا۔ تو آخری بات یعنی مختصر یہ کہ جس وقت جمعہ شریف پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا نا، ابھی اس کا ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا۔ تو اب جمعہ شریف پڑھاتے ہوئے نا کوئی آیت پڑھ رہے تھے تو درمیان میں یہ جملہ آپ نے بول دیا۔ آپ فرماتے ہیں او بیلیو اپنے اپنے گھراں دی حفاظت کیتا کرو، ساڈے کول نت سکھ بن کے تہاڈی حفاظتاں نہیں کیتیاں جاندیاں۔ مطلب یہ تھا کہ تم 3 دن ہو گئے تو سکھ کے گھر جا رہا ہے لیکن وہاں پر میں سکھ بن کے تیری حفاظت کرتا رہا۔ تو یہ اللہ والوں کے پاس حاضر ہونے کا یہ فائدہ بھی ہے۔ رب تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تم اللہ سے ڈرو اور نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ پھر وہ تمہاری رب تعالیٰ اس سے حفاظت فرما دے گا۔ یہ فراست کی 2-4 مثالیں تھیں جو بڑی خوبصورت تھی۔ دوسری بات یہاں پر ارشاد، ہاں جس بندے کے پاس فراست ہے نا وہی ان چیزوں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ تو فراست کو حاصل کرنے کے لیے اپنی نگاہوں کی پاکیزگی، کانوں کی پاکیزگی، زبان کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، دل کے اندر قدورت نہ ہو، دل کے اندر وسعت قلبی اتنی ہو کہ بندہ ساری دنیا کو سنبھال۔ آگے ہم نے دوسری بات پڑھی تھی کہ یہ جو بستی اصحاب الایکہ ہے نا، ایکہ کہتے ہیں جنگل، ایک ویسے کہتے ہیں یہ پل ایک یا پل ایک، یہ سیالکوٹ کے اندر بھی ایک موجود ہے۔ ایک ویسے کہتے ہیں کہ نالے کو، وہ نالے والی ایک بستی تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اس سے مراد ہے۔ تو اس کو بھی تقریباً اسی طرح کا ایک عذاب دیا گیا۔ 7 دن ان کے اوپر گرمی کو نازل کیا گیا، پھر ایک چنگاڑ آئی، اس نے ان ساری بستی کو بالکل ختم ہی کر کے رکھ دیا۔ اور وہ کام کیا کرتے تھے یہ دیکھیں، کل جو ہم نے پڑھا وہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتی تھی۔ تو رب تعالیٰ نے ان کا بھی بیان پارہ نمبر 12 کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا اور پھر ان کے اوپر بھی عذاب نازل فرما دیا۔ تو یہ ہے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا، پرانی امتیں جتنی بھی گزری ہیں ان سے سبق حاصل کرنا کہ یہ وہ کام کرتے تھے، اب ہم نے کوشش کرنی ہے۔ یہ نہ دیکھیں پورا بازار یار اس طرح کرتا ہے تو میں نہ کروں، نہیں، بازار جدھر جا رہا ہے جانے دے، تو صرف اپنا معاملہ درست رکھ۔ اللہ وحدہ لا شریک ان دونوں کاموں سے خصوصی طور پر ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔